نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ اس قربانی کو ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے اور اس بوجھ کو سر سے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ قربانی کا فلسفہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکے، اس لیے عام طور پر اب یہ ہونے لگ گیا ہے کہ اجتماعی قربانی میں ایک حصہ ڈال لیا، جا کر پیسے جمع کر رہا ہے، رسید وصول کر لی، اور پھر قربانی والے دن جا کر گوشت وصول کر لیا۔ اب اس میں کیا ہے، جھنجھٹ سے بچنا چاہتے ہیں کہ کون جائے منڈی، جانور تلاش کرے، پیسوں کی حفاظت کرے، پھر لائے، گاڑی میں چڑھائے، واپس اتارے، پھر اس کے بعد اس کے پانی کا خیال رکھے، اس کے چارے کا انتظام کرے، پھر اس کو گھر کے سامنے باندھے یا گھر کے اندر باندھے، رات کو اس کی حفاظت کرے، پھر وہ جو گندگی کرے اس کی صفائی ستھرائی کرے، یہ سارے، پھر اس کے بعد قربانی کا دن آ جائے، کسائی کا انتظام کرے، یہ کرے وہ کرے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اجتماعی قربانی میں حصہ لینا شروع کر دیا، بس گویا انہوں نے ایک سر کا بوجھ سمجھا ہے جس سر کے بوجھ کو وہ اتارنا چاہ رہے۔ حالانکہ فلسفہ قربانی یہ نہیں ہے کہ بس خون بہا دیا جائے، بلکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل میں جو اللہ کا خوف ہے، جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اب کیا ہے، ہونا یہ چاہیے اور ہوتا بھی یہی تھا، جو پرانے زمانے کے بزرگان ہیں اور اسی طرح جو خواتین ہیں اور جو 25-30 سال کے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ پہلے زمانے میں 20 دن پہلے، 25 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے جانور کو لایا جاتا اور ان کو پالا جاتا تھا، باقاعدہ اپنے ہاتھ سے چارہ کھلایا جاتا، اپنے ہاتھ سے پانی پلایا جاتا، اس کی سردی گرمی کا خیال رکھا جاتا، پھر اس کے پانی کا انتظام کیا جاتا، اسی طرح وہ بیمار ہوتا اس کا علاج کروایا جاتا، یہ سارے ناز نخرے برداشت کیے جاتے، اور اس سے مقصد کیا ہوتا تھا، اللہ کی خوشنودی، کہ اللہ کی طرف سے اس جانور کو قربان کیا جائے گا، اس جانور کے ساتھ تھوڑا سا ہمارا قلبی لگاؤ ہو جائے۔ ظاہر ہے 1 مہینے 1.5 مہینے تک اگر کسی جانور کی خدمت کریں گے، فطری طور پر ان کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں خود یاد ہے بچپن کے اندر ہمارے گھر میں قربانی کے لیے بکری بکرا وغیرہ آیا کرتا تھا تو ہم بڑا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب قربان ہونے کا وقت آتا تھا اس بکری یا بکرے کا، تو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی آنکھوں سے اس کو قربان ہوتا ہوا دیکھے، پھر وہ چھپ چھپ کر رونا اور چھپ چھپ کر ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ تو جو اس طرح قربانی کرے گا، یعنی اس کا بہت خیال رکھے، ایک ایک چیز کا خیال رکھے، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا، پھر اس کے دل میں ایک چوٹ لگے گی، دل پر آرے چلیں گے، کیونکہ اس نے یہ قربانی جو کی ہے اس کے دل پر ایک چوٹ لگے گی۔ اس کو پھر احساس ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا جگر تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کتنا بڑا جگر تھا کہ باپ قربان کرنے کے لیے تیار اور بیٹے قربان ہونے کے لیے تیار، کتنا قلبی لگاؤ ہوگا، کتنا قلبی تعلق ہوگا، لیکن دل کی محبت کو اللہ کے حکم پر قربان کر دینے کا جذبہ تھا۔ یہی جذبہ فلسفہ قربانی ہے کہ انسان اپنے جذبات کی قربانی دے، اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں فرمایا لن تنالوا البر، تم کامل درجے کی نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے صدقہ خیرات نہ کر دو، اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو۔
تو اگر جانور لائے ایک دن پہلے اس کو ذبح کر دیا، اس سے کون سی محبت ہوئی، کون سا لگاؤ ہوا؟ تو اس لیے قربانی کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کو لایا جائے، اس کے لیے وقت نکالا جائے، اور یہ نہیں کہ ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ، 5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے آپ اس پر لگا رہے ہیں، یہ سب بیکار ہے. نہیں، انشاءاللہ یہ ایک وقت کاؤنٹ ہوگا. جیسے حضرت اقدس مفتی اعظم فقیہ العصر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بغل کے بال اکھاڑے جاتے ہیں، یہ بغل کے بال اکھاڑنا سنت ہے. فرمایا کہ اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور بلیڈ سے اس کو صاف کرنے میں چند منٹ لگتے ہیں. تو حضرت اقدس رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ وقت تو واقعی لگ رہا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھا جائے کہ یہ سنت کی ادائیگی میں وقت لگ رہا ہے. تو اس لیے یہ سارا وقت قیمتی ہوگا. انشاءاللہ اس کے ساتھ جب قلبی تعلق ہوگا، قلبی لگاؤ ہوگا، اس کا ہر اعتبار سے خیال رکھیں گے، پھر اس کا خون کا قطرہ جب زمین پر نہیں گرے گا، اس سے پہلے بارگاہ الہی میں وہ قبول ہو جائے گا. اور جو اس جانور کے قریب کھڑا ہوگا جس کی طرف سے جانور قربان کیا جا رہا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کامل بخشش ہو جائے گی. اور پھر قیامت کے دن وہ پل صراط پر سواری کا کام دے گا. تو جس سے قلبی تعلق ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی مانوس ہو کر ہم سے ملے گا. تو اس لیے قربانی کو جان چھڑانے کے لیے حصہ نہ لیں، بلکہ ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے شوق اور جذبے کے ساتھ کریں. اس کے لیے جتنا وقت لگتا ہے خوشی سے قبول کریں، اور یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ کے لیے جو جانور قربان کیا جا رہا ہے اس پر ہمارا وقت لگ رہا ہے. انشاءاللہ ایک نیکی کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلسفہ قربانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.